اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعا مقدر میں لے آتی ہے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، کیونکہ کسی کا ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ دھوکہ، فریب اور گناہ کی سزا اسی زمین پر بھگتنی ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا قرض ختم نہیں ہو رہا اور تمہارا گھر تک بک گیا ہے تو یہ عمل ضرور کرو۔ نماز فجر سے پہلے اٹھ کے سورہ رحمان پڑھا کرو اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے، مجھے اپنے خزانے میں سے ایسی نعمتیں دے جس سے میرے حالات بدل جائیں، میرا قرض ختم ہو جائے، میرے پاس رہنے کو اپنا گھر ہو۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔